کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی جان بچا کر کسی سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور ہم جان پاتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام ایلسا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس لڑکی کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مووی کی کہانی 12 گھنٹے پیچھے چلی جاتی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے گھر کی صفائی کر رہا ہوتا ہے اور اس لڑکے کا نام ڈومنک ہوتا ہے اور اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہوئی تھی اور تبھی اس کے گھر کی ڈور بیل بجتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ ایلسا آئی ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ ڈومنی کو ہگ کرتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلسا بھی اپنے کچھ دوستوں کو ڈومنی کے گھر لے کر آئی تھی، جن کا نام سارا، مارکس، ریومر اور ڈرین ہوتا ہے اور یہ سب ایلسا کے دوست ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ڈومنی بہت اچھے سے نہیں جانتا تھا اور ہم جان پاتے ہیں کہ ڈومنی کا پلان صرف اپنے 3 بیسٹ فرینڈز کو بلانا تھا۔ پھر یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ ایلسا کے آنے سے پہلے ڈومنی کے 2 اور بھی فرینڈز اس کے گھر پر پہلے سے موجود تھے، ان کا نام میرک اور کینجی ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومنی ایلسا کو اندر لے کر جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو کیوں لائی ہو؟ پھر ایلسا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جتنے زیادہ دوست ہوں گے اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ پھر وہ جا کر سبھی لوگوں کو اندر بلاتا ہے۔ جب سارے لوگ اندر آ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکس اور ایلسا کے درمیان کچھ تو چل رہا ہوتا ہے جو کہ آفیشیل نہیں تھا، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی فرینڈز فریش ہونے کے لیے اور نہانے کے لیے برج پر جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبھی شام ہو جاتی ہے اور سبھی لوگ واپس آ کر گھر میں رات کو نائٹ میوزک بجا کر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبھی لوگ بور ہونے لگتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا بولتا ہے کہ ہمیں ایک گیم کھیلنی چاہیے اور اس گیم کا نام ہوگا ڈیڈ باڈی اور وہ اس گیم کے نیم اور شرطیں بتاتا ہے اور وہ سارے لوگوں کو چھپنے کے لیے بولتا ہے اور جو پہلے پکڑا جائے گا اسے کلر کا پتہ لگانا ہوگا۔ اب سارے لوگ لائٹ آف کر کے چھپنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارا ایلی کو دیکھنے کے بعد چلا دیتی ہے اور اس کے بعد سب لوگ بھاگ کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے چلانا نہیں ہے اور اسے ڈیڈ باڈی گیم کھیلنا ہے۔ اب اس کے بعد سارے لوگ اس گیم کا راؤنڈ 2 کھیلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ نیچے چھپے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم ماریکو کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ نیچے چھپی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک سے کوئی آدمی پیچھے سے آ کر اس کے منہ کو کور کر دیتا ہے اور تبھی اسی جگہ پر اسے جان سے مار دیتا ہے اور یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی کہ ماریکو مر چکی ہے اور یہ سارے لوگ اپنے گیم کو کنٹینیو کیے ہوئے تھے۔ اب کچھ دیر کے بعد کوئی جا کر کینجی کو بھی مار دیتا ہے۔ اب یہاں پر سارا کو کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا، جس کے بعد وہ سب لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر کے اس گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ باقی بچے دوست گیم کا راؤنڈ 3 کھیلنے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایلسا چھپنے کے لیے اوپر والے کمرے میں جاتی ہے کیونکہ گھر میں اندھیرا تھا، اسے کچھ بھی اچھے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بیڈ کے نیچے چھپ کر مارکس سے چیٹنگ کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اچانک سے اس کے فون کے اوپر خون کی کچھ بوندیں گرتی ہیں۔ پھر جب وہ ڈر کے مارے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے 3 دوست اسی بیڈ پر مرے ہوئے پڑے تھے اور یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ اس کے بعد سبھی لوگ بھاگتے ہوئے اوپر کے کمرے میں جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈیز کو دیکھ کر سبھی لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ اس کے بعد رومس اب ڈیڈ باڈیز کو ایک چادر سے کور کر دیتا ہے اور اس کے بعد سارے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا شک سارا پر جاتا ہے کیونکہ وہ گھر سے باہر جا چکی تھی۔ اب اسی بیچ سارا گھر میں واپس آتی ہے اور اس کے بعد یہ سارے لوگ اسے پکڑ کر ڈیڈ باڈیز والے کمرے میں لے جا کر بند کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان سب کو اسی نے ہی مارا ہے، لیکن اس بات سے کچھ لوگ سہمت نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ سارا ایسا نہیں کر سکتی اور دوستوں کے بیچ کافی زیادہ بحث ہونے کے بعد وہ سارا کو اس روم سے نکالنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سارا اس کمرے سے غائب ہے۔ اس کے بعد ایلی اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر جانے لگتا ہے، لیکن تبھی وہ کلر اچانک سے اس پر بھی حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے۔ اب یہ سب لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ رومر باہر چاقو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد مارکس اس پر شک کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈوین کے ہاتھ میں ہم بندوق دیکھتے ہیں اور وہ اسی سے رومر پر گولیاں چلانے لگتا ہے۔ اس کے بعد رومر خود کو بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد ڈوین بھی اس کے پیچھے اسے مارنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد مارکس اور ایلی بھی اس کے پیچھے اسے روکنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ مل کر کافی دیر تک رومر کو جنگل میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کے کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ان کو رومر کی جنگل میں ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کی اتنی خراب حالت دیکھ کر وہ تینوں ڈر جاتے ہیں، جس کے بعد وہ اپنی کار کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ لوگ کار کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر انہیں سارا دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ یہاں پر انہیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کلر کون ہے، لیکن اس سے پہلے ڈوین آ کر اسے شوٹ کر دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سارا نے ہی ان سب لوگوں کو مارا ہے۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد یہ تینوں آ کر کار میں بیٹھتے ہیں، لیکن مارکس اور ایلسا کا شک ڈوین پر ہی جا رہا تھا اور پھر مارکس اور ڈوین کے بیچ ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے، لیکن پھر مارکس اور ایلسا مل کر ڈوین کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ڈوین ہی کلر ہے اور انہوں نے کلر کو مار دیا تھا، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکس خوشی سے ہنسنے لگتا ہے، جس کے بعد ایلسا کو لگتا ہے کہ شاید وہی کلر ہے، لیکن مارکس اسے بولتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا اور وہ کوئی کلر ولر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر کلر آ کر مارکس پر حملہ کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ کافی زیادہ گھائل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں صرف ایلسا بچتی ہے جو کہ خود
को बचाकर जंगल में भाग रही होती है, जिसे कि हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन अब जैसे भी करके वो किलर आकर इल्सा को भी पकड़ लेता है और इसके बाद जब वो वहाँ पर आकर अपना फेस रिवील करता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं डॉम नेविल था, जिसने इतनी बेरहमी से अपने तमाम दोस्तों को मार डाला था। अब इल्सा उससे पूछती है कि तुम तो आखिर मर चुके थे और इसके बाद डोमिनिक उसे अपना प्लान बताना शुरू करता है। इस पर वो कहता है कि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना था, जिसकी वजह से उसके दोस्तों के नाम वहाँ पर चढ़ चुके थे और वो वहाँ पर नहीं जा सकता था और मैंने बस उन्हीं तीनों लोगों को मारने का सोचा था और मेरा प्लान कामयाब भी हो चुका था। लेकिन इल्सा अपने बाकी दोस्तों को भी वहाँ पर लेकर आ गई, जिसकी वजह से उन पर भी मुझे हाथ उठाना पड़ा। इसके बाद वो बताता है कि तुम लोग खुद से भी लड़कर मर चुके हो और मैंने भी मरने का नाटक किया था। फिर वो बताता है कि जब मैं सबकी डेड बॉडीज ले जाकर बेड पर रख रहा था कि तभी वहाँ पर इल्सा आ जाती है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग नहीं पाता और मुझे वहीं पर लेटकर मरने का नाटक करना पड़ता है। तभी मौका देखकर इल्सा वहाँ से भाग जाती है और वापस कार के पास आ जाती है। वो देखती है कि सारा अभी जिंदा है, जिसके बाद वो उसे उठाकर कार में बिठाती है। लेकिन तब तक उसका पीछा करते हुए डोमिनिक भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होती है। अब वो डोमिनिक इल्सा को मारने ही वाला था कि सारा उसे पीछे से शूट कर देती है और इस पर डोमिनिक वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस भी वहाँ पर जख्मी हालत में आ जाता है, जिसके बाद इल्सा अपने जख्मी दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।